السلام علیکم۔ شام کے صدر بشار الاسد کی فوج کے خلاف لڑنے والے شامی باغیوں نے گزشتہ کئی دنوں کے اندر اہم شہروں پر بھی قبضہ حاصل کر لیا اور اب ان کی دارالحکومت دمشق کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق شامی باغی گروہ حیات تحریر الشام کے جنگجو وسطی شہر حمص پر بھی قابض ہو چکے ہیں اور شامی فوج شہر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ماضی میں القاعدہ سے منسلک اس شامی باغی گروہ نے کچھ دن قبل اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے پہلے شام کے اہم اور تاریخی شہر حلب پر قبضہ کیا اور اس کے بعد حیات تحریر الشام کے جنگجو حما شہر میں داخل ہوئے اور صدر بشار الاسد کی فوج کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ رپورٹس کے مطابق ان تمام کارروائیوں کی قیادت ابو محمد الجولانی نے کی، جو حیات تحریر الشام کے سربراہ ہیں۔ یہ شام میں سب سے طاقتور مسلح باغی گروہ ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے باغی گروہ حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے گزشتہ دنوں یہ واضح اعلان کیا تھا کہ شام میں حالیہ بغاوت کا مقصد صدر بشار الاسد کی حکومت کو گرانا ہے۔ ابو محمد الجولانی شام کے مسلح اپوزیشن تنظیم حیات تحریر الشام کے سربراہ ہیں۔ ان کا اصل نام احمد حسین الشراح ہے اور وہ 1982 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پیٹرولیم انجینئر تھے۔ ان کا خاندان 1989 میں شام واپس آیا، جہاں وہ دمشق کے قریب آباد ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق دمشق میں گزرے وقت کے بارے میں ان کے حوالے سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن یہ معلومات ہیں کہ 2003 میں وہ عراق منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اسی سال امریکہ کی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے طور پر القاعدہ میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں محمد الجولانی کو 2006 میں عراق میں امریکی فوج نے گرفتار کیا اور 5 سال تک قید میں رکھا۔ رہائی کے بعد الجولانی کو شام میں القاعدہ کی ذیلی تنظیم النصرہ فرنٹ قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس نے خاص طور پر ادلب میں مخالف قوتوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنا اثر بڑھایا۔ رپورٹس کے مطابق ابتدائی سالوں میں الجولانی نے ابو بکر البغدادی کے ساتھ کام کیا، جو عراق میں القاعدہ کے اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، جو بعد میں داعش کے نام سے جانی جانے لگی۔ اپریل 2013 میں البغدادی نے اچانک اعلان کیا کہ ان کی تنظیم القاعدہ سے تعلق ختم کر رہی ہے اور شام میں پھیل رہی ہے، جس سے النصرہ فرنٹ کو ایک نئی تنظیم داعش میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم الجولانی نے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا اور القاعدہ کے ساتھ اپنی وفاداری کو برقرار رکھی۔ 2014 میں اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں الجولانی نے الجزیرہ کو بتایا تھا کہ شام کو اسلامی قانون کے تحت چلایا جانا چاہیے اور ملک کی اقلیتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ الجولانی اس منصوبے سے دور ہوتے نظر آئے اور اس کے بجائے وہ شام کی سرحدوں کے اندر اپنے گروپ کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرتے دکھائی دیے۔